ایک خواب کا تعلق خود خدیجہ سے، کیونکہ اس خواب کے ذریعے سے خدیجہ طاہرہ نے اسلام میں ایک ایسی سنت قائم کی ہے جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، جو اسلام کا اپنا ایک نیچر ہے نا اس کے خلاف ہے، مگر خدیجہ طاہرہ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اللہ نے کہا اسلام کا سارا نیچر اپنی جگہ، خدیجہ کی سنت زیادہ اہم ہے۔ وہ کیا؟ خدیجہ طاہرہ شادی کے قابل ہو گئی۔ اب وہ تو روایتیں آج کل ہمارے علماء آج کل کیا پہلے بھی نہیں مانتے تھے، جو عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ خدیجہ بیوہ تھی، پہلے 2 شادیاں ہو گئی تھی، عمر میں پیغمبر سے 15 سال بڑی تھی، سب غلط۔ ہاں 3 سال بڑی تھی، جس سے اسلام نے یہ بھی ایک آیا کہ شوہر اور بیوی کی عمروں میں اگر فرق ہو، بیوی تھوڑی بڑی ہو لیکن اچھی ہو، وہ اچھی بیوی اس کم سن بیوی سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ جس کے دماغ ہی نہیں مل رہا، جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو لیڈی ڈائنا سمجھ رہی ہے، تو خیر وہ پھر ایک الگ بات ہو جائے گی۔ لیکن صرف 3 سال کا فرق تھا، کوئی اس سے پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن 28 سال بہت زیادہ ایج ہوتی، لیکن اتنی ایج کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ رشتے آ رہے ہیں بھئی، جہاں جتنی دولت جب ہو کسی عورت کے پاس تو کیسے اس کے رشتے نہیں آئیں گے؟ ایک سے ایک آ رہے ہیں، ابو جہل کا نام بھی، ابو لہب کا نام بھی ہے۔ خدیجہ ہر رشتے کو ٹھکرا رہی۔ بی بی سی نے ابھی 4 مہینے پہلے جناب خدیجہ طاہرہ پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہاں براڈ کاسٹ بھی ہوا تھا اور ان کی ویب سائٹ پر بھی۔ 1400 سال پہلے اتنی ذہین اور ایسی بزنس والی عورت، آج کل ہے نا کہ بزنس میں جو عورتیں آ رہی ہیں پھر ان کی لسٹیں بنتی ہیں، وہ کون سا فوربس میگزین ہے یہ اور وہ، 1400 سال پہلے خدیجہ طاہرہ کی اس ذہانت اور تجارت کو دیکھ کر، یہ الگ بات ہے کہ بی بی سی قصیدہ پڑھ رہا ہے، ہمارے ممبروں سے خدیجہ طاہرہ کی خرابیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ایک صاحب اٹھتے ہیں کہتے ہیں کیا خدیجہ تم نے لگا رکھا، کوئی دولت نہیں تھی، مکہ تو تھا ہی سب فقیروں کا شہر، تھوڑی سی زیادہ ان کے پاس دولت تھی، یہ کہہ دینا کہ اتنی دولت مند ہے بالکل جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے صاحب وہ بھی بہت مشہور ہے میلبرن کے مومنین میں، میلبرن میں نہیں ہے مشہور، کہا کہ یہ کیا اوٹ پٹانگ بات ہے کہ خدیجہ طاہرہ کے پاس 80,000 اونٹ تھے۔ یہ بحر الانوار میں روایت موجود ہے اور بھی کئی کتابوں میں، 80,000 اونٹ تھے خدیجہ طاہرہ کے۔ 80,000 اونٹ کیا مطلب؟ ایک اونٹ یعنی ایک کنٹینر، 80,000 کنٹینر۔ کہا کہ تھی وہ مجھے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان ملے تھے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں ممبر پہ، انہوں نے کہا مولانا کیا نانسنس بات ہے، میں آرمی میں کام کرتا ہوں، ہمارے پاس 10 اونٹ ہوتے ہیں، کیونکہ راجستھان کی طرف سے جو انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے وہاں اونٹ ہی کام آتے ہیں، تو ہے ہمارے پاس اونٹ، 10 اونٹ جو ہے ان کو رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے 10 اونٹ کتنی جگہ گھیرتے ہیں؟ 80,000 اونٹ کہاں رکھتی ہوں گے خدیجہ طاہرہ؟ اور یہ اپنا مومن کہہ رہا ہے، کوئی دشمن خدیجہ نہیں کہہ رہا ممبر سے، معلوم ہی نہیں ان کو کہ 80,000 اونٹ خدیجہ طاہرہ کے کسی ایک گھر میں نہیں بنتے تھے، یہ تو آپ نے اپنی طرف تصور کر لیا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے اس کے آگے 80,000 اونٹ تھے جو ہر وقت سامان تجارت لانے لے جانے میں لگے تھے، ایک یمن کے راستے میں تھے، شام کے راستے میں تھے، مصر کے راستے میں تھے، حبشہ کے راستے میں تھے، بحرین کے راستے میں تھے، جتنے اس زمانے کے ٹریڈ روٹس تھے سب پہ خدیجہ کے قافلے چلتے تھے، ساری ڈیٹیل ہے تاریخ میں۔ اور یہ اونٹ 10 اونٹ 15 اونٹ آپ لا کے الاسر یا پنجتن سینٹر یا کہیں اور باندھ دیجئے، واقعاً آپ کو لگے گا تو 15 اونٹ تو پوری جگہ گھیر لیں، لیکن صحرا میں اونٹ کو لے جا کے رکھیے۔ میں کراچی میں رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ محفل جعفری میں تقریر کرتا تھا، رات کے 11 بجے شروع ہوتی تھی بلکہ 12 بجے، 1:30 بجے ختم ہوتی تھی رات کے، اور شب جمعہ 3:30 بجے۔ تو میں تو اس ماحول کا عادی ہوں، یہاں تو میں جب 50 منٹ ہوئے شاید، اور مجمع کو دیکھ رہا ہوں بے چین، تو مجھے تو وہی محفل جعفری یاد آئے گا۔ محفل جعفری کھارادر میں ہے، ممبر کے پیچھے کھڑکی تھی، کھڑکی سے جھانکیے سامنے وزیر مینشن ہے جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ پلیس وہ صاف نظر آتا تھا، اور اس سڑک کے اوپر رات کے وقت سارے اونٹ باندھے جاتے تھے۔ میں اکثر کہتا تھا کہ مجھے تو ممبر پہ بیٹھ کے جنگ جمل کا مزہ آ رہا ہے، اتنے سارے اونٹ نظر آتے تھے، تو میں نے دیکھے اونٹ، لیکن اس سڑک کے اوپر جب محفل جعفری والے ایک مومن نظر آ رہے ہیں مجھے، اس سڑک کے اوپر 10 اونٹ، لگتا ہے پوری سڑک بھر گئی۔ اور مکے میں جب ہم لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے تو آپ کو پتا ہے نا مکے کے اندر وہ کولڈ اسپاٹ جو ہوتے ہیں نا، ریفریشمنٹ کارنر، وہاں اونٹوں کا ہے، کیونکہ سنت ہے
مسلمانوں کے یہاں اونٹنی کا دودھ پینا. انڈونیشیا کے قافلے آتے ہیں 500 کے, وہ سب شہر کے باہر جاتے ہیں جہاں اونٹنیاں بڑی تعداد میں ٹہل رہی ہیں, اس کا دودھ نکال کے ان کو دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ وہ فالودے کے لیے جا رہے ہیں اور ملک شیک کے لیے جا رہے ہیں. 500 اونٹ نظر سامنے ہے, خالی نظر ہی نہیں آتا صحرا میں اونٹ. سڑک کے اوپر آپ کو 10 اونٹ ایسا لگے پوری سڑک بھر گئی. صحرا اللہ نے ایسا بنایا, اونٹ کا کلر 500 اونٹ پتہ ہی نہیں چلتے. میں نے کہا کاش ان صاحب کو میں اپنے ساتھ لے جاتا اور ایک بار یہ اونٹنی کا دودھ بھی پلا دیتا اور یہ اونٹنیاں بھی دکھا دیتا. اسے کہیے ہماری فقہ میں اونٹنی کا دودھ پینے سے کوئی رشتہ نہیں بنتا. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اونٹنی کا دودھ پینے سے اونٹنی سے رشتہ بن جاتا ہے, وہ تمہاری بہن ہو جائے گی یا ماں ہو جائے گی. خیر اس کا وقت نہیں ہے میرے پاس فضول باتوں. 80,000 اونٹ خدیجہ طاہرہ کا سامان تجارت. جب میں اپنے لوگوں کو اپنے ممبر سے خدیجہ طاہرہ کی شان میں اس حوالے سے گستاخی کرتے سنتا ہوں کہ انہوں نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں ہے جس پہ وہ کامنٹ کر رہے ہیں, دیکھی ہی نہیں ہے, کامنٹ کر رہے ہیں. تو خدیجہ طاہرہ ایک سے ایک رشتہ آ رہا, دل نہیں مانتا, کسی پہ راضی نہیں. ایک دن ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی. دلچسپ واقعہ, اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تو زیادہ مزہ آئے گا, سنا تب بھی کوئی حرج نہیں. ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی. ورقہ ابن نوفل ہماری روایتوں میں ہے خدیجہ طاہرہ کے چچا تھے, اور عام تاریخوں میں ہے کہ چچا کے بیٹے تھے فرسٹ کزن, لیکن خیر ہمارے ہاں چچا. اور یہ اسلام سے پہلے سے ہی اہل کتاب میں تھے, بت پرست نہیں تھے, بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, اور بہت بڑے عالم تھے اپنے مذہب کے. اور جانے کے بعد کہا کہ چچا 28 سال کی عمر اس زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ, بلکہ شاید آج بھی زیادہ ہو لڑکی, میری عمر گزری جا رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا میں کس سے شادی کروں. ورقہ نے کہا کہ کیا کوئی رشتہ نہیں آ رہا؟ آپ کو پتا ہے ایک سے ایک رشتے آ رہے ہیں, میرا دل کسی رشتے پہ نہیں ٹھک رہا. کوئی طریقہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ کس سے میری شادی مناسب رہے گی؟ کہا بیٹی خدیجہ میرے پاس ایک خاص کتاب ہے تعویذ اور دعاؤں کی, یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں لکھی گئی اور پھر یہ منتقل ہو کے مجھ تک آئی. یہ کتاب وہ نہیں ہے جو باپ بیٹے کو دیتا ہے, یہ کتاب وہ ہے جو استاد اپنے شاگرد کو دیتا جو اہل نظر آئے. یہ بہت مخصوص لوگوں نے اس کو دیکھا ہے, اور اس میں خاص کچھ طلسم ہیں, عملیات ہیں, تعویذ ہیں, دعائیں. میں اس میں سے خاص عمل ہے, ایک دعا ہے, وہ پانی پہ پڑھوں گا, اس پانی سے تم آج غسل کرنا, اور پھر میں ایک پرچے کے اوپر ایک تعویذ لکھوں گا اس کتاب سے, اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو جانا. آ جانا میرے پاس شام کو. وہ شام کو گئی تو پانی تیار تھا. یہ ساری چیزیں جو آج کل ہے نا, ورقہ ابن نوفل حضرت موسیٰ کے زمانے کی کتاب ہے, اس سے خاص کوئی دعا نکالی تھی, ایک پانی میں پڑی تھی. جناب خدیجہ وہ پانی لے کے اپنے گھر میں آئے, غسل کیا, اور وہ ایک پرچہ دیا اور کہا کہ اس پر وہ خاص تعویذ ہے, اس کے ساتھ میں نے موسیٰ کی تورات اور داؤد کی زبور, اس کی کچھ خاص آیتیں لکھی, اسے بس تہ کر کے اپنے سر کے نیچے رکھ لینا, صبح آ کے مجھے بتانا. جناب خدیجہ نے وہ تعویذ اپنے سر کے نیچے رکھا, سو رہی ہیں کہ آدھی رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر سے کوئی انتہائی خوبصورت جوان باہر آئے, اور پورا آدھے صفحے کا بیان ہے کتنا خوبصورت تھا, کیا شکل و صورت تھی. وہ باہر آیا گھوڑے پہ سوار, جناب خدیجہ طاہرہ کے گھر میں داخل ہوا, خدیجہ طاہرہ کے قریب بیٹھا, اور خدیجہ طاہرہ کی آنکھ کھل گئی. اب نیند نہیں آ رہی, خدیجہ طاہرہ کو نیند نہیں آ رہی ہے, کسی طرح جلدی سے رات ختم. صبح سویرے فوراً اپنے چچا کے پاس گئی. ورقہ نے دیکھا, کہا کہ ہاں خدیجہ کیا خبر لے کے آئی, وہ تعویذ سے کوئی فائدہ ہوا؟ کہا کہ میں نے تعویذ میں یہ منظر دیکھا. کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ جو حضرت ابو طالب, حضرت تو میں کہہ رہا ہوں, ابو طالب کے گھر سے جو نوجوان باہر نکلا وہ کون تھا؟ متوجو بتاج الکرامہ وشفیع یوم القیامہ سید العرب والعجم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم. پتا ہے کون؟ یہ وہ ہے جسے اللہ نے کرامت کا تاج پہنایا ہے,
الشفیع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر گناہگار کی شفاعت کرنے والا قرار دیا۔ سید العرب ہے، عرب اور عجم کا سردار، ہاشم کا پر پوتا، عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا، اور اس کا نام محمد ہے۔ یہ کہا دروازے پہ نوکنگ ہوئی، خدیجہ گئی تو کنیز کھڑی تھی، کہا کہ ابو طالب کا پیغام آیا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کا انتظار گھر پہ ہو رہا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ گھر آئیں، ابو طالب آئے، اکیلے نہیں آئے، رسول کو لے کے آئے۔ اور پھر وہ لمبا واقعہ کہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھتیجا تجارت میں تمہارا پارٹنر بنے، نوکر نہیں۔ رسول خدا جناب خدیجہ کے نوکر بن کے مالک تجارت لے کے نہیں گئے تھے، مضاربہ، یعنی ایک آدمی انویسٹ کرتا ہے، دوسرا آدمی محنت کرتا ہے، سلیپنگ پارٹنر، اور وہ جو فیلڈ میں کام کرتا۔ اچھا، جس وقت یہ بات طے ہو رہی تھی، پیغمبر خود نہیں تھے وہاں پہ۔ خدیجہ نے کہا کہ اے ابو طالب، میں آپ کا احترام کرتی ہوں، لیکن میں صاحب معاملہ سے خود سننا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ بلا، نہیں، اپنے چھوٹے بھائی عباس سے کہا، عباس جاؤ بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے پیغمبر۔ بڑے دلچسپ واقعات ہیں، میں نے شاید شروع میں کچھ غیر متعلقہ باتیں کر کے تھوڑی زیادتی کر دی، بس میں اختتام پہ آ رہا ہوں۔ پیغمبر کو لے کے آ رہے ہیں، اور جناب خدیجہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، ابو طالب سامنے ہے، بیچ میں پردہ ہے۔ ایک دم جناب خدیجہ اپنے غلام پہ ناراض ہو، کہا تمہیں پتا ہے صبح کا وقت ہے، ابھی بھی صبح خواب دیکھ کے گئی تھی نا، آئیے سورج بلند ہو رہا، پورا کمرہ جو ہے وہ روشنی سے جگمگا اٹھا، کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت پردے ڈالے جاتے، یہ تم نے آج کیسے پردے ڈالے کہ اتنی روشنی کمرے میں آ رہی؟ خدیجہ کا غلام میسرہ اس کا نام ہے، گھبرا گیا، کہا مالکن میں نے وہی کام کیا جو روز کرتا ہوں، اور روشنی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی۔ کہ ایک دم سے میسرہ کی نگاہ پڑی، کہا کہ یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، دیکھیں سامنے سے جو نوجوان آ رہا، یہ اس کے چہرے کا نور ہے کہ جو اتنا زیادہ ہے کہ سورج کی روشنی اس کے نیچے، اس کے سامنے مان پڑی جا رہی۔ پھر پیغمبر آئے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے نا، کہ میں نے کہا اس میں ایک سنت قائم ہوئی ہے، اس کو پورا کر دوں، باقی دو خواب کسی اور موقع پہ۔ پیغمبر تشریف لائے، پھر دونوں میں آمنے سامنے بات ہوئی، لیکن جناب خدیجہ طاہرہ کے اس غلام کو میسرہ، جو بعد میں پیغمبر کا تو ایسا عقیدت مند بنا، لیکن ابھی یہ پسند نہیں آیا کہ اتنے بڑے بڑے مکے کے سردار چھوڑ کر خدیجہ پارٹنرشپ کر رہی ہیں بظاہر ایک ایسے انسان سے جو بہت ہی غریب۔ لیکن اب مالکن کے سامنے کیا بولے؟ پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اور ابھی تیار ہوں، سامان تجارت دیجئے، مجھے ضروری چیزیں مہیا کریں۔ خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا کہ بہت دور ان کو جانا، ان کے لیے ایک اچھا اونٹ لے کر آؤ۔ اچھا، اب سب سے شریر، سب سے بدماش، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا جو اونٹ تھا خدیجہ کے، اس میں کوئی نہیں بیٹھتا۔ اونٹ جب پاگل پنے کا اس پہ دورہ پڑتا ہے اور غصے میں آ جائے تو انسان کو مار دینا تو اس کے لیے مچھر مار دینے کے برابر ہے۔ پاگل اونٹ جو ہے نا، اس کا سامنا انسان نہیں کر سکتا۔ تو ایک ایسا اونٹ تھا جناب خدیجہ کے اونٹوں میں، کوئی جاتا ہی نہیں تھا، میسرہ اسی کو پکڑ کے لے آئے۔ ابھی وہ قریب آ رہا، اس کی شکل، اس کی جو بانچیں چری ہے، دانت نکلے ہیں، اس کی جو ہیبتناک شکل ہے، حضرت عباس جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی میسرہ سے گھبرا کے کہنے لگے اس سے زیادہ شریف اونٹ تمہیں کوئی نظر نہیں آیا تھا، کہ کس کو لے کر آ رہے ہو؟ پیغمبر نے کہا کہ چچا عباس کچھ نہ بولیے، لانے دیجئے اس کو جو لا رہا۔ اب وہ جو لے کے آیا اس اونٹ کو، اور وہ اونٹ جو تھا اس کے منہ سے کف جاری ہے، اور اس کی بانچیں کھلی ہے اور دانت نکلے ہیں، ادھر پیغمبر کو دیکھا، ادھر اپنا سر پیغمبر کے پیروں پہ رکھ دیا، اور اس طرح پیر بچھا کے بیٹھ گیا کہ پیغمبر کے قدموں میں بچھ گیا۔ پیغمبر اس اونٹ کو دیکھ کے اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جملہ اور کہا کہ اب میں جا رہا ہوں تو، بلکہ پیغمبر نے نہیں کہا، خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ اب آپ میرے پارٹنر بن کے جا رہے ہیں۔ بزنس میٹنگوں میں کبھی گئے ہیں آپ؟ وہاں پہ آپ کو ایک اچھا بزنس سوٹ پہن کے جانا پڑتا ہے نا، جس کمپنی کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کی عزت کا مسئلہ۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ اب آپ میرے بزنس پارٹنر بن کے جا رہے ہیں، اور وہاں جائیں گے جن سے آلریڈی میرا بزنس ہو رہا، تو اچھے لباس میں جائیے، یہ سیدھا سادہ لباس نہیں۔ پیغمبر مسکرائے، کہا اچھا ٹھیک،
جو لباس آپ چاہتی ہیں، جیسے ہم کمپنی میں کہیں کمپنی والے سے کہ جیسا یونیفارم تم چاہتے ہو بتا دو یا تم دے دو. جناب خدیجہ نے اپنے گھر کے اندر سے کچھ قیمتی 2 جوڑے یا 3 جوڑے منگوائے، بڑے قیمتی. یہاں مسئلہ قیمتی کا نہیں، مسئلہ اس کے بعد کا ہے. اور وہ پیغمبر کو دیا کہ پہن لیجیے گا اس کو، بلکہ ابھی میرے گھر میں ہی پہن کے دکھائیے. لیکن دیا دے کے کہا کہ اچھا واپس کیجیے. واپس کیوں کریں؟ کہا کہ یہ جو لباس ہے نا یہ ذرا سائز میں بہت بڑے، تو میں خود بھی جانتی ہوں یہ سینہ پرونا ملکہ ہے، لیکن یہ چیزیں جانتی تھی، میں اس کو کاٹ کر آپ کے سائز کا کر رہی. اب یہ آج کل کے طرح کے لباس پہلے نہیں ہوتے تھے کہ اب آپ کہیں گے کہ وہ کم از کم 3 دفعہ تو ٹرائی ہونا چاہیے یا 2 دفعہ، تو یہ سب تو نہیں. کہا میں اس کو ٹھیک کرتی. پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا کا کوئی بھی لباس ہو، اگر میرے قد سے چھوٹا ہے میرے جسم پہ آ کے اس کے مطابق ہو جائے گا، میرے قد سے بڑا ہے تو خود ہی گھٹ کر میرے جسم کے مطابق ہو جائے گا. اور یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ کہہ کر وہ جو عربوں کا آپ نے دیکھا ہوگا بڑا سا کرتا ہوتا ہے جو میں بھی پہنے ہوئے ہوں، وہ تو لباس کے اوپر ہی آ سکتا. پیغمبر نے پہنا وہ کرتا اور وہ کرتا خود بخود پیغمبر کی فٹنگ کے مطابق ہوتا چلا گیا. خدیجہ طاہرہ کو ایک یہودی عالم نے پہلے سے بتایا تھا کہ جو آخری رسول آئے گا اس کی یہ خاصیت ہے. اب آپ یاد کیجئے ایک حدیث، میں نے یہاں تو نہیں پڑھی ہے لیکن ابھی اسی سال ایام ازا کا پہلا عشرہ اٹلانٹا میں پڑھا تھا. امام زمانہ کے حالات، آخری امام کے بارے میں بھی یہی روایت کہ آخری امام کی خصوصیت یہ کہ جو لباس پہنیں گے اور جو زیرہ بختر پہنیں گے وہ خود بخود ان کے جسم کے مطابق ہوگی. حتیٰ یہ کہ حضرت داؤد کا لباس ان کے سامنے لایا جائے گا. حضرت داؤد قد میں کم تھے، مشہور ہے نا داؤد اور گولات، وہ جو ان کے سامنے وہ 8 فٹ کا پہلوان آیا تھا اور ان کا قد کم تھا. وہ خود بخود امام زمانہ کے قد کے حساب سے ہوگا. یہ آخری رسول کا بھی معجزہ اور یہ آخری امام کا بھی معجزہ ہے. آخری امام کے حالات انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. پیغمبر کا یہ لباس فٹ آ گئے. خاندان اہل بیت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. ابو طالب تو اپنے گھر میں دیکھتے ہی رہتے تھے. خدیجہ طاہرہ تو جان بوجھ کر امتحان لینے کے لیے یہ لباس منگوایا تھا. دل کو اطمینان ہو گیا. پیغمبر گئے، بہت میں مختصر بہت مختصر کر رہا ہوں، گئے تجارت کر کے واپس آئے. اور میرے آخری جملے، جب واپس آئے تو ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سے شادی کروں اور میں اپنا نکاح خود آپ سے کر رہی. اچھا عرب میں آج بھی یہ رواج آپ لوگ شادی کے حوالے سے کب پاگل ہو جاتے ہیں؟ جب بیٹیاں ہوں ان کے جہیز کا انتظام کرتے کرتے آدمی بوڑھا ہو جاتا. عربوں میں الٹا، اور وہاں پہ لڑکے والے بوڑھے ہو جاتے ہیں دلہن کے مہر کا انتظام کرتے کرتے. وہ مہر جو ہے نا ایک پریسٹیجیس چیز ہوتی ہے. اگر کسی لڑکی کا مہر کم ہے تو اس کی توہین ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کمی اور خرابی، اور وہ لڑکے کو مہر دینا پڑتا. دینا تو ہمارے یہاں بھی پڑتا ہے لیکن کون دیتا دلاتا. 32 روپے 8 آنے تو مہر ہوتا ہے، 8 آنے تو ویسے ہی پکڑا دیتے ہیں، 32 روپے کون دے گا. لیکن عرب میں آج بھی سب سے بڑا مسئلہ عربوں کا ہے. سعودی حکومت کا پورا فنڈ ہے، دبئی حکومت کا پورا فنڈ ہے لڑکوں کو وہ رقم دینا جس سے وہ اپنی بیویوں کو مہر دیں. بیویاں بھی عاجز ہیں، ہمیں نہیں چاہیے اتنا بڑا مہر، لیکن اگر ہم کم مہر پہ شادی کریں گے پورے خاندان میں تھوتو ہوگی، نہ کٹ جائے گی. تو یہ عربوں کا پرانا رواج ہے. جناب خدیجہ نے کہا میں خود اپنا نکاح آپ سے کر رہی. اور اب یہ پیغمبر واپس آئے، ابو جہل ابو لہب سب برابر رہتے، وہ بھی آ گئے تھے. کہا کہ اے خدیجہ مگر تم شادی کر رہی ہے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کھانے کو، یہ تمہارا مہر کہاں سے دے گا؟ خدیجہ نے کہا اپنا مہر میں اپنی رقم سے اس کو دوں گی، میری رقم سے ہی میرا مہر ادا کرے. ایک مرتبہ ابو جہل ابو لہب کہا لگا کے ہنسنے لگے، کہنے لگے ایسا بھی کبھی دیکھا ہے بیویاں اپنا مہر اپنے شوہروں کو دیں؟ بھلا یہ ہوتا ہے؟ جناب خدیجہ نے کہا اگر تجھ جیسے شوہر ہو تو کسی بیوی کو مہر نہیں دینا چاہیے، لیکن محمد جیسا شوہر ہو تو اس کے اوپر تو اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے.
تاریخی جملہ ہے جناب خدیجہ کا، تجھ جیسا شوہر، محمد جیسا شوہر۔ ابھی پیغمبر کے اعلان رسالت کو 15 سال باقی ہیں، یہ اسلام سے 15 سال پہلے کی بات۔ اب اس کے بعد اسلام میں ہر جگہ کیا حکم ہے؟ عورت میں شرم، عورت میں حیا، بہت ساری باتیں ہیں عورتوں کو نہیں کہنا۔ عورت کی شادی ہو رہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن سکوتھا کا اقرار ہے۔ اسے پوچھا جائے گا، خاموش رہے گی، وہی اس کا اقرار ہے، اس کو مجبور نہ کرو کہ بولے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، ایک فیس بک کا مزاج ہے، ایک واٹس ایپ کا مزاج ہے، ایک وہ چیٹنگ کی ویب سائٹ کا مزاج ہے، ایک اسلام کا۔ جناب صرف اسلام میں نکاح واحد چیز، آپ سب کے نکاح تو ہوئے ہیں نا، جن کے نہیں ہوئے ان کو بھی اللہ جناب خدیجہ کے طفیل جلد از جلد اس ذمہ داری سے فارغ کرے۔ نکاح واحد چیز ہے کہ آغاز آج بھی لڑکی کی طرف سے ہوتا۔ جب نکاح ہوتا ہے نا، لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دے رہی ہے، لڑکا تو خالی قبلتو کہہ کے پھنستا ہے۔ خیر، وہ لڑکا تو خالی کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ کہا یہ سنت خدیجہ ہے، کیونکہ خدیجہ نے اپنے نکاح کے موقع پر خود سے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ اگرچہ عورت کے حیا کے حوالے سے یہ عجیب بات لگے کہ عورت کہے، یہاں بھی غالباً وہی لڑکا کچھ آفر کرتا ہے، وہ گھٹنوں پہ جھکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کچھ مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں میں نے سنی ہیں اور دیکھی۔ تو اسلام میں ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ شرم و حیا ہے۔ نکاح میں لڑکی کہے گی کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں، کیوں؟ یہ خدیجہ نے چونکہ کہا۔ وہ سنت خدیجہ ایسی اللہ کو پسند آئی کہ قیامت تک اس حلال نعمت کو خدیجہ کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ اور خدیجہ کی ایک چھوٹی، یہ اب جو بات کہہ رہا ہوں یہ تو صرف ایک جملہ، اور ایک چھوٹی سنت اور سن لی۔ چھوٹی کا مطلب رتبے میں چھوٹی نہیں ہے، بیان کرنے میں 1 منٹ کی۔ اللہ کا رسول کون ہے؟ کائنات کو دینے والا۔ سب کچھ ہم کو ملتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہمیں سب رسول کے ذریعے ملتا، رسول سب کو عطا کرتے ہیں۔ مگر 2 منزلیں ایسی ہیں جہاں رسول نے کسی سے مانگا، دینے والا جب مانگ رہا ہو تو بتائیے دینے والے کا رتبہ زیادہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس کو جو دے رہا؟ 2 ہی مرتبہ پیغمبر کا جملہ ملتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ دوسرا تو آپ کو یاد ہے، ائتینی بالکساء الیمانی فخذینی بہ، بیٹی فاطمہ کے گھر میں مانگ رہے ہیں بیٹی اپنی وہ چادر جو یمن کی بنی ہوئی ہے وہ تو لے کر آؤ اور مجھے اڑا دو۔ پیغمبر نے مانگا، ائتینی کا لفظ کا، مجھے عطا کرو، مجھے دو۔ فاطمہ سے چادر پیغمبر نے مانگی، حدیث قصہ بنی۔ اوروں کا تو مجھے پتا نہیں، روایتیں تو بہت بنا لی گئی کہ فلاں کے بستر میں وہی آتی ہے اور فلاں کے لحاف میں وہی آتی ہے۔ چادر تطہیر میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، فاطمہ کی قصہ یمانی میں وہی آئی ہے، یہ طے شدہ اور ثابت شدہ بات۔ مگر اس سے پہلے پیغمبر نے کسی اور سے چادر مانگی، اب وہ اتنے حسین انداز میں مانگی ہے کہ فاطمہ کی چادر کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، چادر کے اندر نازل ہونے والی آیت کا ذکر آیا۔ اور اس سے پہلے جو پیغمبر نے چادر مانگی ہے وہ اتنا حسین کہ قرآن نے اس چادر کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور 1 نہیں 2 جگہ۔ غار حرا میں جبرائیل آئے، کہا آج سے آپ رسالت کا اعلان کریں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت پیغمبر سیدھا حضرت خدیجہ کے گھر میں آئے اور 2 لفظ کہے، کہنا وہی چاہ رہے ہیں جو بعد میں فاطمہ سے کہا، ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، غطا یعنی ڈھانپ دینا، وہی کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا لفظ استعمال کیا؟ کہا اے خدیجہ دثرونی زملونی، دثرونی زملونی، دثر اور زمل دونوں چادر کو کہتے ہیں۔ دثرونی مجھے چادر اڑھاؤ، زملونی مجھے چادر اڑھاؤ۔ وہ بیٹی سے کہا، یہ ماں سے کہہ رہے ہیں، ماں سے جو کہا خدیجہ نے لا کے چادر اڑھائی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے 2 سورے نازل کر دیے، یا ایھا المزمل و یا ایھا المدثر۔ مزمل کے معنی ہے چادر خدیجہ پہننے والے، مدثر کے معنی ہے چادر خدیجہ اوڑھنے والے۔ وہ ماں نے چادر دی تو ایسی کہ قیامت تک کے لیے قرآن میں دثرونی آ گئی۔